آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا اور سورہ بقرہ ہے اور آیت مبارکہ 217 سے 218۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم تم فرماؤ، اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے سامنے بسنے والوں کو نکال دینا۔ قل قتال فیہ کبیر، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ اگر بن پڑے اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا گیا سب اکارت گیا، دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول اس کی یہ ہے کہ عبداللہ بن حجش کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ ہوئی تھی، اس نے مشرکین قتال کیا، ان کا خیال تھا آخری ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 کو ہو گیا تھا اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو آر دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی، اور حضور سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، مگر صحابہ سے یہ گناہ واقع نہیں ہوا کیونکہ انہیں چاند ہونے کی خبر ہی نہ تھی، ان کے نزدیک وہ دن ماہ حرام رجب کا نہ تھا۔ مسئلہ ہے یہ حرام میں جنگ کی حرمت کا حکم آیا، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ ہو گیا۔ جو مشرکین سے واقع ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحاب کو سال حدیبیہ کعبہ معظمہ سے روکا، اور آپ کے زمانہ قیام مقام معظمہ میں آپ کو اور آپ کے صحاب کو اتنی ایذائیں دیں کہ وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ یعنی مشرکین کا کہ وہ شرک کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور طرح طرح کی ایذائیں دیتے ہیں، کیونکہ قتل تو بعض حالات میں مباح ہوتا ہے اور کفر کسی حالت میں مباح نہیں۔ یہاں تاریخ کا مشکوک ہونا عذر معقول ہے، اور کفار کے کفر کے لیے تو کوئی عذر ہی نہیں۔ اس میں خبر دی گئی ہے کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے، جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کریں گے، کوشش کرتے ہیں، اور اگر کسی نے ان کا کہنا مانا تو آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جو عبداللہ بن حجش کی سرکردگی میں جو مجاہدین بھیجے گئے تھے، ان کی نسبت بعض لوگوں نے کہا تھا چونکہ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ دن رجب کا ہے، اس لیے اس روز قتال گناہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کا ثواب بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اس کا ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ اللہ نے اس پر دلیل بھیجی اور یہ آیت اتاری یہ والی کہ ان کا یہ عمل جہاد مقبول ہے، اور اس پر انہیں امیدوار رحمت الہی رہنا چاہیے، اور یہ امید قطعاً پوری ہوگی۔ ہاں، مسئلہ یرجونا سے ظاہر ہوا کہ عمل اجر سے واجب نہیں ہوتا، بلکہ ثواب دینا یہ جو ہے محض فضل الہی ہے، تو اللہ نے ان کا اجر قائم رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔